السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے انبیاء کرام کی سیرت کے متعلق معلوماتی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیوز کو بھی لائک کر دیں۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں مفسرین کرام اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: سیفور، حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفور بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ملغم یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام تشریف لائے۔ لیکن کیونکہ اگلے قصوں میں آئے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، اس لیے غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کا دور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے کافی بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب کے شہر مدین میں آباد ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو نہایت فصیح و بلیغ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم اہل مدین کافر تھے اور ڈاکہ زنی ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ لوگ راہگیروں کو خوفزدہ کرتے۔ ایکا نامی ایک درخت تھا جس کی عبادت کرتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس کے آس پاس گھنا جنگل تھا۔ یہ لوگ معاملات میں برے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا ان لوگوں کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اشیاء میں ملاوٹ کرنا بھی اسی قوم نے شروع کیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ایک اللہ پاک کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے وعظ و تلقین سے قوم کے کچھ لوگ تو راہ راست پر آ گئے، لیکن اکثر لوگ کافر ہی رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 85 ترجمہ کا مفہوم ہے: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت مبارکہ میں جو روشن دلیل کا ذکر آیا ہے، اس سے یقیناً یہ مراد ہے کہ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے گئے تھے، لیکن وہ معجزات کیا تھے اس بارے میں ہمیں مستند کتب سے علم نہیں ہو سکا۔ مدین کے لوگ راستے میں بیٹھ جاتے اور گزرنے والے لوگوں سے زبردستی ٹیکس یا چنگی وصول کرتے۔ ٹیکس، چنگی یا بھتہ وصول کرنے کی ابتدا قوم شعیب علیہ السلام نے ہی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظاہری برائیوں جیسے ڈاکہ زنی، بھتہ وصول کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا سے بھی روکا، اور باطنی برائیوں، کفر و شرک سے بھی منع فرمایا۔ ناپ تول میں کمی کرنا ان لوگوں کا عام معمول تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کم تولنے سے منع فرمایا اور ڈرایا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ اللہ پاک کے سخت عذاب کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود کتنا زیادہ کیوں نہ ہو،
اس کا انجام ہمیشہ کمی ہی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار ہے یہاں تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔ اگر دونوں سچے ہیں اور مال کے بارے میں سچی بات بتا چکے ہیں تو دونوں کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولا ہے اور مال کے عیب چھپاتے رہے ہیں تو کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حلال نفع میں برکت ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اور حرام کمائی زیادہ بھی ہو تو نفع بخش ثابت نہیں ہوتی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، قوم نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں؟ عذرائے تمسخر، بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام محبت خداوندی میں اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے قوت بینائی عطا فرما دی اور فرمایا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تم جہنم کے خوف سے روتے ہو یا جنت کے شوق میں آہ فغاں کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، نہ میں جہنم کے خوف سے روتا ہوں اور نہ جنت کی محبت میں آہ فغاں کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیری محبت میں تیرے دیدار کے شوق میں آنسو بہاتا ہوں۔ جب مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے شعیب علیہ السلام، میری ملاقات تمہیں مبارک ہو، اسی لیے میں نے تیری خدمت پر اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام بن عمران کو مأمور کیا ہے۔ قوم کے کافر لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارا بس چلے تو نعوذ باللہ آپ کو سنسار کر دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے اور ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 79 سورۃ الاعراف۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کی قوم کے کفار پر عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اہل مدین میں مختلف برائیاں تھیں، اس لیے اللہ پاک نے ان پر ایک سے زیادہ عذاب نازل فرمائے۔ زمین کانپ اٹھی اور اس قدر زور کے جھٹکے آئے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ کسی میں زندگی کی رمق تھی، نہ کہیں حواس باقی تھے، نہ کوئی حرکت نظر آتی تھی۔ ایک لرزہ خیز چیخ برپا کی جس نے ان سب کی آوازوں کو خاموش کر دیا۔ ایک بادل مطلع مدین پر نمودار ہوا جس نے اس کے اطراف و جوانب میں آگ کے شعلے برسا دیے۔ جو لوگ بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ عذاب کے بعد جب بستی کے کافر تباہ و برباد ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف رخ مبارک کر کے فرمایا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور میں نے اللہ پاک کا حکم بے کم و کاست پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اکثر مورخین کی رائے ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے عذاب کے بعد مدین چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے اور مکہ مکرمہ میں ہی وصال فرمایا، اور اکثر مفسرین و مورخین کے مطابق آپ کا مزار مبارک کعبۃ اللہ کے مغربی جانب دار الندوہ اور دار بنی سہم کے گھروں کے درمیان ہے، واللہ اعلم۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کی جائے گی۔
اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔